أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کیا آپ لوگ حج اور عمرے کے ویڈیو دیکھیں تو یہ ہم لوگ زیادہ سنیں گے. یہ ہوتا ہے تلبیت. حج کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. حج کے شروط ہم لوگ پڑھے, حج کے ارکان ہم لوگ پڑھے, حج کے واجبات ہم لوگ پڑھے. اس کے بعد حج کے سنتیں ہم لوگ چرچا کر رہے ہیں. حج بولے تو سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے. زندگی میں ایک مرتبہ کرنا واجب ہے جس کو استطاعت ہوتا ہے. تو جب ہم لوگ حج کریں گے تو اس کو اکمل صورت میں ادا کرنے کے لیے ہم لوگ کوشش کرنا ہے. اس کے وجہ سے حج کے سنتیں بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں. ہم لوگ پہلے سے بتائے تھے حج بولے تو پورے شعائر اللہ ہے, اللہ کے نشانیاں ہیں. جو اس کو عزت کریں گے, جو اس کو تعظیم کریں گے. تو آئیے انشاءاللہ آج کے کلاس میں حج کے سنتیں ہمیں پڑھیں گے. پہلے حج کے لیے الگ الگ ٹائم پہ نہانا سنت ہوتا ہے. احرام باندھنے کے لیے مطلب حج کے نیت رکھنے کے لیے نہانا سنت ہے. مکہ المکرمہ میں داخل ہونے کے لیے نہانا سنت ہے. مطلب عزت کی بات ہے, تعظیم کی بات ہے, احترام کی بات ہے حج پورا. تو احرام کے پہلے ہم لوگ نہاتے ہیں. حج کے شعائر کو, اللہ کے شعائر کو ہم لوگ عزت کر رہے ہیں تو احرام باندھنے پہلے ہم لوگ نہائیں گے, وہ سنت ہے. مکہ المکرمہ میں افضل بقاع الارض, دنیا میں سب سے افضل جگہ ہے مکہ المکرمہ. وہ جگہ پہ داخل ہونے کے لیے نہانا سنت ہے. عرفے میں وقوف کرنے کے لیے الحج عرفہ, حج کے سب سے بڑی, سب سے افضل, سب سے اہم عبادت ہے عرفہ, عرفے میں ٹہرنا. تو الحج عرفہ, اس کے لیے بھی نہانا سنت ہے. اور مزدلفے میں رات میں قیام کرنے کے لیے, اس کے لیے بھی نہانا سنت ہے. جمراتوں میں کنگریاں مارنے کے لیے یہ زمانے پہ نہانا سنت ہے. اور احرام باندھنے سے تھوڑی دیر پہلے خوشبو لگانا, عطر لگانا سنت ہے.
احرام کے بعد حج کے نیت رکھنے بعد اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ پھر پڑھیں گے. اور احرام باندھنے کے بعد تلبیت پڑھنا سنت ہے. تلبیت زیادہ کرنا وہ بھی سنت ہے. تلبیت ہم لوگ پڑھ چکے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ زیادہ کرنا سنت ہے. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھنا بھی سنت ہے، درود پڑھنا بھی سنت ہے. اس کے بعد اور بھی سنتیں ہیں. طواف قدوم مطلب مکۃ المکرمہ میں جب پہنچ جائیں گے اس وقت طواف کرنا، کعبے کو طواف کرنا سنت ہے. اس کو طواف قدوم کہا جاتا ہے. اور عرفے کے رات میں مینے میں ٹہرنا وہ بھی سنت ہے. عرفے میں قیام کرنے کے وقت دن اور رات کے درمیان جوڑنا، مطلب دن اور رات میں دونوں وقت میں بھی ہم لوگ عرفے میں رہنا. اور مزدلفے کی رات میں سورج کے طلوع ہونے تک مشعر الحرام کے قریب ٹہرنا. وہ جگہ پورا ادھر مشہور ہے. اور مقررہ مقامات کے لیے خاص خاص اذکار اور دعائیں ہیں، وہ لے کر جانا اور ادھر سے پڑھنا. یہ پورا حج کے سنتیں میں شامل ہے. یہ جو سنتیں رہتا ہے وہ عمرہ کے لیے بھی سنت ہے. انشاءاللہ ہمیں دیکھیں گے. کتاب کھولیے. کیا سبھی لوگ ریڈی ہیں؟ اوکے. سبق نمبر 10 حج کے واجبات اور سنتیں. واجبات ہم لوگ چرچا کیے. احرام باندھنے، مکے میں داخل ہونے، عرفات میں وقوف کرنے، مزدلفے میں رات میں قیام کرنے، جمرتوں میں کنگریاں مارنے وغیرہ کے لیے نہانا سنت ہے. اس کے لیے نہانا، یہ 5 ٹائم پہ نہانا سنت ہے. احرام باندھنے سے تھوڑی دیر پہلے خوشبو لگانا، اس کے بعد لگانا حرام ہے. اس کے لیے کفارہ دینے پڑیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ آنے والے سبقوں سے آپ لوگوں کو پڑھ سکتا ہے. تو 5 ٹائموں میں نہانا، احرام باندھنے سے تھوڑی دیر پہلے خوشبو لگانا، احرام باندھنے کے بعد تلبیت بولنا، اس کے بعد طواف قدوم وہ بھی سنت ہے. جب مکۃ المکرمہ میں پہنچیں گے اس وقت کعبے کے طرف طواف کرنا سنت ہے. عرفے کی رات میں مینا میں ٹہرنا وہ بھی سنت ہے. عرفے میں قیام کے دوران رات اور دن کو ملا کر ٹہرنا یہ سنت ہے. مزدلفے کی رات میں سورج کے طلوع ہونے تک مشعر الحرام کے قریب ٹہرنا وہ بھی سنت ہے. مقررہ مقامات پر کیے جانے والے اذکار اور دعائیں لے کر جانا، ادھر یہ دعائیں اذکار لے کر جانا، ادھر سے پڑھنا وغیرہ سب سنتیں ہیں. ادھر بھی 5 ہم لوگ گنے. طواف قدوم، عرفے کی رات میں مینا میں ٹہرنا، عرفے میں قیام کے دوران رات اور دن کو ملا کر ٹہرنا، مزدلفے کی رات میں سورج کو طلوع ہونے تک مشعر الحرام کے قریب ٹہرنا، مقررہ مقامات پر کیے جانے والے اذکار اور دعائیں لے کر جانا. جو سنت حج کی ہیں وہی سنت عمرہ کے لیے بھی ہیں. تلبیت، لبیک اللہم لبیک کیا معنی ہوتا ہے؟ لبیک اللہم، یا رب یا اللہ میں جواب دے رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام مکۃ المکرمہ سے پورے انسانوں کو بلائے، حج کے لیے دعوت دیے، تو وہ دعوت کو جواب دے رہے ہیں ہم لوگ. لبیک اللہم لبیک، ہم لوگ جواب دے رہے ہیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، تمہیں کوئی شریک نہیں ہے. لبیک ہم لوگ جواب دے رہے ہیں تمہارے لیے. ان الحمد والنعمت لک والملک، حمد و ثنا، پورے نعمت، پورے ملک سب تمہارے لیے ہوتا ہے، سب تیرے لیے ہوتا ہے. لا شریک لک، تمہارے لیے، تیرے لیے کوئی شریک نہیں ہے.
میرے لیے کوئی شریک نہیں ہے۔ مشق پہ آئیے، جواب دیجئے۔ 6 سوالات ہیں۔ فرسٹ، حج کے کتنے واجبات ہیں؟ حج کو کتنے واجبات ہیں؟ 5 واجبات ہیں، ہم لوگ وہ چرچا کیے۔ میقات سے احرام باندھنا، عید الاضحیٰ کے آدھی رات کے بعد تھوڑی دیر مزدلفے میں ٹہرنا، 11، 12، 13 ذوالحجہ ایام التشریق کی راتوں میں زیادہ اوقات مینا میں گزارنا، چوتھا جمراتوں میں کنگریاں مارنا، 5واں طواف وداع کرنا۔ یہ ہوتا ہے واجبات۔ دوسرا سوال، واجبات میں سے اگر ایک بھی چھوٹ گیا تو کیا کرنا ہوگا؟ فدیہ دینا ہوگا۔ تیسرا سوال، فدیہ سے کیا مراد ہے؟ قربانی کی شرطوں کے مطابق ایک بکرے کو ذبح کرنا، یہ نہیں ہو سکا تو حج میں 3 اور حج سے واپس ہونے کے بعد 7 روزے رکھنا، یہ ہے فدیہ۔ چوتھا، خوشبو لگانا سنت ہے کب؟ احرام باندھنے سے تھوڑی دیر پہلے خوشبو لگانا سنت ہے۔ 5واں سوال، تلبیت بولنے کے بعد سنت ہے کیا؟ تلبیت بولنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا سنت ہے۔ 6، عرفے کی رات میں سنت ہے کیا؟ عرفے کی رات میں مینا میں ٹہرنا سنت ہے۔ صاف لکھیے تلبیت کے الفاظ، تلبیت کے جو لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ اچھے سے لکھیے، واضح کیجئے۔ 4 سوالات ہیں۔ عید الاضحیٰ کی آدھی رات کے بعد کنگریاں پھینکنے جانے والا جمرہ، وہ جمرہ کون سا ہے؟ جمرۃ العقبہ ہے۔ تینوں جمرات پر تینوں جمرات پر کنگریاں پھینکنے جانے والا دن ایام التشریق ہیں، 11، 12، 13 ذوالحجہ کے 11، 12، 13 وہ دن ہوتا ہے۔ تیسرا، حج کے واجبات ہم لوگ چرچا کیے، وہ 5 ہیں۔ میقات سے احرام باندھنا، دوسرا عید الاضحیٰ کی آدھی رات کے بعد تھوڑی دیر مزدلفے میں ٹہرنا، تیسرا 11، 12، 13 ذوالحجہ کی راتوں میں زیادہ اوقات مینا میں گزارنا جمراتوں میں پر، چوتھا جمراتوں پر کنگریاں مارنا، 5واں طواف وداع کرنا۔ چوتھا، تلبیہ شروع کیے جانے کا وقت، کب تلبیت شروع کرنا ہے؟ احرام باندھنے کے بعد تلبیت شروع کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ حج کے سنتیں بھی اچھے سے سمجھیے، انشاءاللہ حج کرنے وقت اس پر ہم لوگ دھیان دینے پڑیں گے، کیونکہ الحج المبرور لیس لہ الا الجنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، حج المبرور جو ہوتا ہے اس کے ثواب جنت کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو جنت ثواب ملنے کے لیے سب سے بڑی طریقہ ہے حج کرنا۔ انشاءاللہ اللہ توفیق عطا فرمائے، ادھر جا کے حج کے ارکان، حج کے واجبات اور حج کے سنتیں پورے کر کے اکمل صورت میں حج پورے کرنے کے لیے اور حج مبرور سے واپس آنے کے لیے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ لوگ دعا کیجئے، وفقنا اللہ للخیرات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یا رب صلی علیہ وسلم۔